تیمور نہیں، ہتھ کڑی نہیں، پلیز ایسے نہیں۔ مائن شدت سے تیمور کے بالوں کو جکڑتے ہوئے بولی، جس کی رنائیوں کو شدت سے چوم رہا تھا۔ میری جان، ہم چور پولیس کھیلیں گے اور سزا تو تمہیں ملے گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرارتی انداز میں بولتا اسے ہتھ کڑی پہنا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، اس کی تھائز پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ان دونوں کا بچپن میں نکاح ہو گیا تھا، مگر ماہین اس نکاح کو نہیں مانتی تھی۔ اسے جان چھڑوانے کے لیے تیمور کا اخبار میں شادی کا اشتہار دے دیا۔ رات کو وہ اس کے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ سے باندھ کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے اسے وہ اس وقت ڈی ایس پی تیمور خان کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑی تھی۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہ پایا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میڈم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے۔ اس نے اپنی شرٹ ماہین کی مٹھی سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ پلیز پلیز میری مدد کریں، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ مجھے جان سے مار دے گا، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تیمور کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پہلے آپ ریلیکس ہو جائیں۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی ناکام ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اور جس طرح سے اس کا وجود لرز رہا تھا، تیمور کو تو یقین ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے ضرور آوارہ لڑکے پڑے ہوئے ہیں، یا پھر کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کون تھا، کیسا دکھتا تھا؟ تیمور پیچھے بڑھا تو وہ زور سے اس کے سینے سے جا لگی تھی، تو اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اپنے حلیے سے کالج کا اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں جو آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی، لمبے سیاہ بال جو آدھے کھلے ہوئے تھے، وہ لیٹے اس کے چہرے کے گرد موجود تھے، جبکہ چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ پہلے ریلیکس ہو جاؤ۔ تیمور نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے تھے۔ جو بھی تھا وہ اس کے لیے نامحرم تھی، اور یوں وہ اس طرح سے کسی لڑکی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ پلیز یہاں سے چلے، وہ آگے تو سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تم تھوڑی سی ریلیکس ہو جاؤ، اپنے آپ کو ایزی کرو۔ وہ کھل کر مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اس چپکو لڑکی کو خود سے دور کیا تھا۔ وہ اسے صرف چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کا بیگ اس کے کندھے سے ڈھلک کر زمین پر گر گیا تھا، جسے تیمور نے جھک کر اٹھا لیا۔ تم یہاں پر اکیلی کیا کر رہی تھی؟ میں کالج سے واپس آ رہی تھی، پھر کیا ہوا؟ وہ میرے پیچھے آ گیا، اس نے یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور چھوٹے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں زندہ بچ گئی ہوں۔ دیکھو لڑکی، اب اگر تو مجھے صاف صاف نہیں بتاؤ گی تو میں اس کے بجائے تمہیں جیل لے جاؤں گا۔ تیمور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ بہت بڑا سا تھا، کالے رنگ کا تھا۔ یہ کس طرح کی پہچان تھی؟ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تیمور نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اور دل ہی دل میں دعا کی تھی۔ اور بتاؤ، اس کی شکل کیسی تھی؟ ویسی جیسے کتوں کی ہوتی ہے۔ ایکسکیوز می، کیا کہا تم نے؟ جیسے کتوں کی ہوتی ہے، اس کی شکل ویسی تھی۔ تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ میں ایک بڑے سے کالے کتے کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ابھی جیسے ہی میں کالج سے باہر نکلی تو وہ گلی کے کونے میں کھڑا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا، جب میں اس کے پاس پہنچی تو اس نے اونچی اونچی آواز میں بھونکنا شروع کر دیا، اور پھر میرے پیچھے بھاگنے لگا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ آفیسر، یہ کیا کر رہی تھی؟ اس نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ اٹھو، تیمور کا لہجہ سخت ہو گیا۔ سوری سر، میں نے کہا اٹھو ایڈیٹ۔ نہیں، میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ جب تک آپ اسے جیل میں نہیں ڈالیں گے تب تک میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ میں اس کتے پر ہراسمنٹ کا کیس کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تم پر کیس کر دوں، یہاں سے نکلنے والی بات کرو۔ تیمور، جو کہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اس کی بچگانہ بات سن کر غصے سے بل کھا کر رہ گیا تھا۔ اب وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس کے سلسلے میں جا رہا تھا کہ وہ لڑکی اسے آ کر ٹکرا گئی۔ اسے موبائل دیکھا، جونیئر آفیسر سے اسے سینکڑوں کے حساب سے کال موصول ہو چکی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا کہ پھر سے کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر اس نے تیمور کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑا۔ وہ اس قدر بوکھلا گئی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین دراز ہوتی، اس نے تیمور کی شرٹ کا ہی سہارا لیا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ شرٹ کے کپڑے کے ساتھ ساتھ وہ بھی زمین پر گر گئی تھی۔ اس کی آدھی شرٹ پھٹ گئی تھی۔ تیمور نے شدت غم سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ مصیبت خواہ مخواہ ہی اس کے سر پر نازل ہو گئی تھی۔
آج سے پہلے اس نے اس قدر صبر کا مظاہرہ بھی نہیں کیا تھا۔ شاید اس کا دن ہی برا تھا جو اس کا ٹاکرا معین صاحبہ سے ہو گیا تھا۔ ماہین نے دوبارہ سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کیسے ہوا؟ پھر جب اپنے ہاتھ میں اس کی شرٹ کا کپڑا دیکھا تو ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اگر آپ کسی برانڈ کی شرٹ لیتے تو میں نے کہا میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ، ورنہ تمہارے ماتھے پر فائر کروں گا۔ اس قدر اونچی آواز میں چلایا تھا کہ بیچارہ کتا وہاں سے الٹا پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ بھی سامنے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ اللہ کرے کہ اس آفیسر کی کسی چڑیل سے شادی ہو جائے، پوری زندگی وہ اس کا خون چوستی رہے۔ دل ہی دل میں وہ اس کو ڈھیر ساری بددعاؤں سے نواز رہی تھی، لیکن وہاں سے جانے سے پہلے اس نے بڑی مہارت کے ساتھ تیمور کی جیب سے کیس نکال لی تھی، اور یہ بدلہ تھا اس غصے کا جو تیمور نے اس پر کیا تھا۔ چھپ کر چیزیں نکالنے میں تو وہ بچپن سے بہت زیادہ ماہر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کیس کس چیز کی ہے۔ خیر مجھے کیا، اس نے وہ کیز اپنے بیگ میں ڈال دی تھی جو کہ تیمور کے فلیٹ کی تھی۔ جونیئر آفیسر مشن میں کامیاب ہو چکا تھا اور وہ اسی کی طرف ہی آ رہا تھا۔ سر یہ کیا ہوا ہے؟ تیمور کی حالت دیکھ کر اس نے بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ ایک بے وقوف عورت کے ساتھ ٹکرا ہو گیا تھا۔ سر وہ عورت بے وقوف تو نہیں لگ رہی۔ جال اس نے آپ کا کیا نا؟ شٹ اپ، کام کے حوالے سے بات کرو مجھ سے۔ پہلے سر آپ اپنا حلیہ تھوڑا سا درست کر لیں، کیونکہ انسپیکٹر ماریا بھی آپ سے ملنے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس حالت میں چپ کرو۔ تم مجھے سکھاؤ گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اور جا کر میرے لیے شرٹ کا بندوبست کرو۔ جی ٹھیک ہے سر، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جونیئر آفیسر اس کے چچا جان کا بیٹا تھا۔ دونوں میں کافی حد تک دوستی بھی تھی، لیکن کام کے حوالے سے وہ کبھی بھی اپنے کزن کے ساتھ فری نہیں ہوتا تھا۔ سر کیا میں آپ کو ایک مشورہ دے سکتا ہوں؟ نہیں سر، میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے حکم کی پابندی کروں۔ تو پھر میرا مشورہ یہ ہے۔ تیمور اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا کہ یہ کس طرح کی پابندی تھی کہ وہ اس کے انکار کے باوجود بھی اپنی زبان بند کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جلدی بولو جو کہنا ہے۔ ویسے سر آپ کو کسی اچھے برانڈ کی شرٹ اور ادھر ہی چاہیے تھی، تاکہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو بھی جاتی ہے تو کم از کم آپ کی عزت تو محفوظ ہی رہ جائے۔ تیمور نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ نیچے اترو۔ سوری میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا نیچے اترو۔ ابھی کیا مجھے تمہیں فارسی میں سمجھانا پڑے گا؟ سر آپ غصہ تو نہ کریں۔ تیمور نے گاڑی کا دروازہ آگے بڑھ کر کھولا اور اسے دھکا دینے والے انداز میں باہر نکلا تھا۔ وہ بس گاڑی کی نمبر پلیٹ کو گھور کر رہ گیا تھا، جو سڑک پر دھول اڑاتی آہستہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ یعنی بھلائی کا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے۔ اگر اچھا مشورہ دو تب بھی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، غلط مشورہ دو تب بھی لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے، اور کہتے ہیں کہ بندہ جل گیا تھا۔ خیر مجھے کیا، ویسے وہ کون لڑکی تھی جس نے تیمور صاحب کا یہ حال کیا؟ اب وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا، کیونکہ حویلی میں سب کو سنانے کے لیے اسے گوپس مل گئی تھی۔ تیمور جو کہ سیدھا اپنے فلیٹ کی طرف ہی آیا تھا، فلیٹ کا دروازہ کھولنے کے لیے اس نے جیب سے چابی نکالنا چاہی تو چابیاں غائب تھیں۔ اب یہ کہاں پر چلی گئی؟ راستے میں اس نے اپنے ایک دوست کے گھر جا کر شرٹ چینج کر لی تھی۔ اس نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ کسی مہنگے برانڈ کی شرٹ خریدنی تھی۔ جب بھی کوئی ایسی بات کرتا تھا تو اس لڑکی کا معصوم اور خوبصورت چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتا تھا۔ کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جب دماغ میں عقل نام کی چیز ہی نہ ہو؟ اس نے بے ساختہ اپنا سر جھٹکا تھا۔ اپنی ساری جیب اس نے کھنگال لی تھی، مگر چابیاں کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ کہیں وہ لڑکی تو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلے گی۔ جب اسے دور جا رہی تھی تو ایک لمحے کے لیے تیمور کو چابیوں کی خنک کی آواز سنائی دی تھی، لیکن اس نے یہی سوچا تھا کہ شاید اس کی اپنی چابیاں ہوں۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شرارتی لڑکی اس کی جیب سے چابیاں چرا کر بھاگ جائے گی۔ اس کو تو چوری کے کیس میں اندر کرتا ہوں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جس جگہ پر وہ دونوں کھڑے تھے وہاں پر ایک پول کے اوپر CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا۔ اب وہ اپنے ایک دوست سے اس کیمرے کی فوٹیج نکلوانے کی بات کر رہا تھا۔ اتنی آسانی سے تو اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، جس نے تیمور جیسے ایک سنجیدہ مزاج آفیسر کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی تھی۔ انجام تو اس نے بھگتنا ہی تھا۔ مجھے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل چاہیے۔ یہ کون ہے، کہاں پر رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں سے آتی ہے،
اور کہاں جاتی ہے؟ اس کے دن کی روٹین کیا ہے؟ ایک ایک چیز کے بارے میں مجھے انفارم کرو۔ اس کے خاندان والوں کا بھی پتہ نکلوا کر دو۔ سر، خیریت تو ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دوست اسے اکثر ہی سارے کہہ کر ہی پکارتا تھا۔ اسے ابھی بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ تیمور نے غصے سے اس کی کال کاٹ دی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی سیریس معاملہ ہو گیا ہے، اسی وجہ سے تو تیمور صاحب اس قدر بے چین ہو رہے ہیں۔ آخر یہ لڑکی کون ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے جس پر ہمارے تیمور صاحب کا دل آ گیا۔ اس کے دوست جب بھی اس کے بارے میں اندازہ لگاتے تھے وہ غلطی ثابت ہوتا تھا۔ وہ آج تک اپنے دوست تیمور کی شخصیت کو سمجھ نہیں پائے تھے کہ وہ کس طرح کا بندہ تھا۔ ابھی کیا مجھے آپ کی رات سڑک پر ہی گزارنی پڑے گی؟ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاؤں میں کال کیے ہوئے سے کافی دن گزر چکے تھے۔ ابا کا نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف سے اسے ابا کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دیتی۔ مجھے بتاؤ کہ بے وقوفی کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ اس نے ایک گہری سانس لی، جانتا تھا کہ جواب ابا خود ہی دیں گے۔ اسے صرف اور صرف سوال پوچھا گیا تھا، جواب طلب نہیں کیا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا ابا جان، آپ کو معلوم ہے تو آپ خود ہی بتا دیں۔ بے وقوفی کی انتہا یہ کہ انسان اپنی ایکڑوں کے حساب سے زمینیں اور سرداری چھوڑ کر شہر میں ایک معمولی سے پولیس افسر کی نوکری کرنے کے لیے نکل جائے۔ ایک معمولی سے پولیس افسر کی نوکری نہیں ہے، آپ کا بیٹا ڈی ایس پی ہے، جو بھی ہے ہو تو تم سرکار کے ہی غلام۔ ابا یہ میرا ملک ہے اور اپنے ملک کی غلامی میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس مشن کے بعد میں تمہیں کوئی اور مشن کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم اسے وعدہ کیا تھا کہ جیسے تم لڑکیوں کو اسمگل کرنے والے گروپ کو پکڑو گے تم یہ نوکری چھوڑ دو گے، لیکن اس کے بعد نہ جانے کتنے ایسے کیس ہیں جنہیں تم ہینڈل کر چکے ہو، مگر اس کے باوجود بھی تم یہ نوکری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آخر کیا مل رہا ہے تمہیں یہ معمولی سی 2 ٹکے کی جاب کر کے؟ وہ بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پا رہا تھا، کیونکہ دوسری طرف اس کا باپ تھا۔ وہ اپنے بابا سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ مجھے اسی طرح سے باتیں سنانا چاہتے تو مجھے بتا دیں، کیونکہ فی الحال تو میں ڈانٹ سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ اماں جان سے میری بات ہو سکتی ہے کیا؟ تھوڑی دیر تک وہ اپنی ماں سے باتیں کرتا رہا۔ اس کا ذہن بار بار بھٹک کر اسی لڑکی کی طرف جا رہا تھا جو ہوا کے جھونکے کی طرح اس کی زندگی میں آئی تھی اور چلی بھی گئی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں نے اس لڑکی کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، میں اسے پہلے بھی مل چکا ہوں۔ اس نے اپنی پیشانی مس لی۔ اس کو چہرے یاد رہتے تھے مگر اب اسے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ چہرہ کہاں پر دیکھا تھا۔ کافی دیر تک اپنے دماغ پر زور ڈالنے کے بعد اس کے ذہن میں جماکا ہوا تھا، انکل اکرام کے گھر۔ ہاں، یہ لڑکی میں نے انہی کے گھر دیکھی تھی۔ اس دن یہ کیا کری تھی؟ اس نے پھر سے اپنے ذہن پر زور ڈالنا چاہا۔ محترمہ ایک غبارے کی بالٹی پکڑ کر چھت پر کھڑی تھی اور ہر آنے جانے والے کزن پر پانی سے بھرے بھرے غبارے پھینک رہی تھی۔ تب اس نے انتہائی ناگواری سے اس کو گھورا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو جان سے مار دے جس میں ایتھکس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ 2 غبارے اسے بھی آ کر ٹکرائے تھے اور اس کے سوٹ کا ستیہ ناش کر گئے تھے۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کا دوست بھی اس کے سامنے شرمندہ ہو گیا تھا۔ یار معاف کر دینا، خاندان کی لاڈلی بچی ہے، لاڈ پیانے سے کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ بس کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ تو محترمہ یعنی بہت جلد میری آپ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ چلے پھر آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ اسے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور ریورس کر کے دائیں جانے والی روڈ کی طرف بڑھا دی۔ مجھ سے نہیں کھائی جاتی یہ گوبھی۔ اس نے سالن کی پلیٹ کو پیچھے کی طرف کھسکایا تھا۔ تمہاری پسند کے مطابق بنائی تھی میں نے۔ ہاں تو میں نے کہا تھا کہ صرف ایک ٹائم کھاؤں گی، 2 ٹائم مجھ سے ایک جیسا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ اس کے نخرے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ تم نے کیا کھانا ہے؟ اسی وقت ہی جلال کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ماہین کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے برگر کھانے کا دل کر رہا، اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا تھا، کیونکہ اگر اماں جان اس کی سرگوشی سن لیتی تو اگلی لمحے سے گھر سے باہر نکال دیتی، کیونکہ محترمہ کو باہر کی ساری چیزیں بنا تھیں۔ فاسٹ فوڈ تو جیسے اس کے لیے حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے تو آہستہ آواز میں بولا تھا، مگر جلال نے اونچی آواز میں کہا، ٹھیک ہے میں تمہارے لیے لاتا ہوں۔ اور یہ بات آمنہ بیگم کے کانوں تک جا پہنچی۔ اماں جان میں نے کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آنٹی میرا دوست آیا ہے، اماں گھر پر موجود نہیں ہیں، آپ اس کے لیے چائے بنا دیں۔ ارے بیٹا تم ایسے کرو، اسے نیچے والے پورشن میں لے آؤ اور اسے بیٹھک میں بیٹھا دو۔ فاروق نے ایک نظر سامنے ٹیبل پر بیٹھی ہوئی اس حسینہ پر ڈالی تھی۔
जो आंखें छोटी छोटी करके फारूक को घूर रही थी। तुमने कोई शरारत तो नहीं की और ना ही शरारत करने का इरादा है, राइट? उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला। एक तो आप सब लोग मुझसे डरते बहुत ज़्यादा। डरते नहीं हैं, बस एहतियात करते हैं क्योंकि तुम जैसी जंगली औरत का किसी को कोई भरोसा नहीं है। देखा अम्मी कैसी बात कर रहे हैं मेरे बारे में। जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। मुझे बताओ आज तक तुमने कौन सा अक्लमंदों वाला काम किया है जो अभी कोई काम करती हो हमेशा नुकसान ही करती हो। यानी ठीक है आप सब लोग मेरे दुश्मन बन जाएं। अब इस घर में मेरी जगह नहीं बची है, तुम्हें किसी और घर में भी जगह नहीं मिलेगी। फारूक ने एक और लुकमा दिया। वो गुस्से से खाने को पीछे करती वहाँ से उठी थी। 1000 बार समझाया मैंने, खाने की बेहुरमती ना किया करो। नहीं खाना मैंने खाना। जलाल अगले 15 मिनटों में उसके लिए बर्गर लेकर आ गया था। उसके तायाजान का बेटा था, उसे अपनी बहनों की तरह रखता था। उसकी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले पूरी कर देता था। बचपन से वो दोनों एक साथ खेलकर जवान हुए थे और अभी भी वो उसके हर काम में उसका साथ देता था। और अगर कोई शरारत वो कर जाती थी तो फ़ौरन से उस पर पर्दा डालने के लिए मैदान में उतर आता था। मैंने सुना है हवेली में तुम्हारी शादी की बातें हो रही हैं। जलाल की बात सुनकर उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो एक झटके से अपनी जगह पर उठ बैठी थी। क्या कहा तुमने? दोबारा से कहो। मैं ये कह रहा हूँ कि हवेली में तुम्हारी शादी की बातें चल रही हैं। तुम मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस कदर सीरियस मौजू पर मजाक नहीं करता। ये तुम्हें भी पता है। वो कंधे उचकाते हुए बोला। वो दोनों इस वक्त माहीन के कमरे में मौजूद थे। दरमियान में मेज़ रखी हुई थी और वहाँ पर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद थी। अभी तो मैं सिर्फ 16 साल की हूँ। तुम्हारा पहले ही बचपन में निकाह हो गया था। ये एक और धचका था जो उसको लगा था। प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। अगर मेरा निकाह हो गया तो मेरे लीमन हो का क्या होगा? उसने एक कोरियन एक्टर का नाम दिया था। तौबा, पता नहीं है तुम लड़कियों के टेस्ट को क्या हो गया। लड़कियों जैसे लड़के पसंद आ रहे हैं। ओह हेलो, खबरदार जो तुमने उन्हें लड़कियों के साथ तशबीह दी तो। कोरियन से हैंडसम इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो फिर तुमसे बड़ा अंधा भी दुनिया में कोई भी नहीं है। जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाओ। वो ये कहकर वहाँ से उठकर चला गया था, जबकि वो अपने कमरे में बालकनी में आकर खड़ी हो गई थी। फारूक भाई मेरा इतने दिनों से मजाक बना रहे और मैं हूँ कि उनसे बदला भी नहीं ले रही। मैं कब से इतनी शरीफ हो गई हूँ। अब तो उनसे बदला लेकर रहूँगी। आखिर उनका ऐसा कौन सा जी दोस्त आया है जिसकी इतनी ज़्यादा खातिरदारियाँ हो रही हैं। यूँ तो वो घर वापस आ जाने के बाद सो जाया करती थी, लेकिन आज उसने सोने का इरादा भी मुलतवी कर दिया था। जिसने फारूक साहब से उनकी ज़्यादतियों का बदला लेना था और उनको तुगनी का नाच नचाना था, वरना उसकी रूह को कभी भी सुकून न मिल पाता। दबे पाँव वो अपने कमरे से बाहर निकली थी। लाउंज से उसे हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यूँ लग रहा था जैसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मर्द हजरात का जमकटा लगा हुआ है। जब उसे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी तो उसकी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी थी। वहाँ पर उसकी कज़नें भी बैठी हुई थी और भी लोग मौजूद थे। या मेरे अल्लाह, सा कौन से मेहमान आ गए जिसको हवेली के अंदर आने की इजाज़त मिल गई है। जैसे वो वहाँ पर पहुंची, सोफे पर बैठी हुई शख्सियत को देखकर उसे जान अपने वजूद से निकलती हुई महसूस हुई थी। थोड़ी देर पहले उसके कज़न उसको डराया था और अभी वो उसे डराने के लिए आ गया था। ये वही डीएसपी था जिससे उसने मदद तलब की थी और मदद करने के बजाय डीएसपी ने उसको डांट कर वहाँ से भेज दिया था। जाते जाते वो उसकी जेब से चाबियाँ निकाल कर आ गई थी, जिसे उसने आते ही अपने कमरे में मौजूद डस्टबिन में फेंक दिया था और वह डस्टबिन मुलाजमा बड़े कूड़ेदान में फेंक कर आ गई थी, जिसे कूड़ेदान वाली गाड़ी लेकर जा चुकी थी। यानी चाबियों का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। उसकी अम्मा उसको गुस्से से घूरने लगी थी। वो वहाँ से पलटने लगी थी कि उसे फारूक की आवाज़ सुनाई दी। अब आ गई हो तो सलामी करती जाओ। अल्फाज तो जैसे दम ही तोड़ गए थे। ना ही उसमें इतनी हिम्मत हो रही थी कि वो निगाहें उठाकर डीएसपी साहब को देख सकती, जबकि सामने बैठे शख्स की शिकारबाज आंखें उसी के चेहरे पर ही जमी हुई थी। आमना बेगम ने खुद ही उसका तारुफ तैमूर खान से करवाया था। ये मेरी इकलौती बेटी है और तुम्हारे अब्बा के दोस्त का बेटा है। उसको यकदम ही खांसी शुरू हो गई थी। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। उसकी कज़न भागती हुई उसके पास गई और उसे पानी का गिलास दिया, जिसे पीकर वो नॉर्मल हो गई थी। अम्मी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे शदीद नींद भी आ रही है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उल्टे कदमों भागती हुई अपने कमरे में दाखिल हो गई थी। तैमूर उसके अब्बा के दोस्त का बेटा था। या मेरे अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? और ये तो फिर मसला हो गया है।
اگر وہ ابا کے دوست کا بیٹا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس گھر میں آتا جاتا رہا کرے گا۔ اب تو اس نے مجھے دیکھ بھی لیا تو مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اگر وہ ابا کے دوست کا بیٹا ہے تب بھی اسے اندر لانے کی کیا تک بنتی تھی؟ بھائی کو اس کو بیٹھک میں بٹھانا چاہیے تھا۔ جب اس نے یہ ساری باتیں شام کے وقت فاروق سے کہی تو وہ خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، ارے گھر کا داماد ہے، گھر کے داماد کو بیٹھک میں کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ کس سے اس کی شادی کروائی جا رہی ہے؟ تمہارے علاوہ اور کس کی کروائی جا سکتی؟ اس نے کوشچن اٹھایا تھا اور زور زور سے فاروق کو مارنا شروع ہو گئی تھی۔ تم ہمیشہ میرے پاس بری خبر لے کر کیوں آتے ہو؟ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا، اگر تمہارے پاس لانے کے لیے اچھی خبر نہ ہو تو مہربانی کر کے بری خبر بھی نہ لایا کرو۔ یار ایک تو میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، ایڈوانس میں تمہیں اتنی زیادہ انفارمیشن دے رہا ہوں تاکہ تم آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، اور تم ہو کہ الٹا مجھ پر ہی غصہ کر رہی ہو۔ اماں تو بہت زیادہ سخت بنتی ہیں، تو پھر انہوں نے اسے اس گھر میں جگہ کیوں دی ہوئی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ وہ تمہیں خود آ کر بتائیں گے۔ فاروق نے جیسا کہا تھا ویسے ہوا تھا۔ شام کے وقت اس کی اماں جان کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تمہارا اور تیمور کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ ہاں مجھے کسی حد تک اندازہ ہے، اسی وجہ سے تم لوگوں کا نکاح میں دوبارہ سے کرواؤں گی۔ اماں جان مجھے اس انسان سے شادی نہیں کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ مجھ سے عمر میں کتنا بڑا ہے؟ تم سے عمر میں بڑا شخص ہی تمہیں سنبھال سکتا ہے، ورنہ اگر تمہاری شادی تمہاری عمر کے کسی نالائق لڑکے کے ساتھ ہو جاتی تو تم لوگوں نے تو گھر کو چڑیا گھر بنا دینا ہے۔ میں روز روز کے ڈرامے برداشت نہیں کر سکتی ہوں، اور اماں میں یہ مشرقی انداز میں کیا جانے والا نکاح برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ آپ نے کیا مجھے پرانے زمانے کی ہیروئن سمجھا ہوا تھا جو بچپن میں ہی میرا نکاح کر دیا، اور جوانی میں آ کر آپ مجھے بتا رہی ہیں میں نے کورین لڑکے سے شادی کرنی ہے؟ میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گی اگر تمہاری زبان سے دوبارہ اس طرح کا لفظ نکلا۔ کورین سے شادی کرنی ہے، اس کو ڈانٹتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ قسمت نے ایک بار پھر سے بہت بڑا مذاق کر دیا تھا۔ رہ رہ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر حالات مختلف ہوتے تو شاید تیمور کو اپنے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھ کر اسے اتنا افسوس نہ ہوتا، لیکن اب چونکہ وہ اس کا اصل روپ دیکھ چکی تھی، اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس حد تک غصے والا انسان ہے، اور وہ اس کے معاملات بھی خراب کر چکی تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ دراصل تیمور کے والد صاحب آج ان کی حویلی ان کے بابا جان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ لان میں جا کر کھڑی ہوئی تھی، اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ڈی ایس پی تیمور صاحب کھڑے تھے۔ میری چابیاں میرے حوالے کرو۔ کون سی چابی ہے؟ اس نے خوف سے تھوک نکلا تھا۔ وہی چابیاں جو وہاں سے بھاگتے ہوئے تم نے میری جیب سے نکالی تھی تاکہ مجھ سے بدلہ لے سکو۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کوئی چابیاں نہیں نکالی تھی۔ میرے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، میں کسی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کو نہیں مانتی ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو اے آئی سے جنریٹ کروائی ہو۔ آپ کا کیا بھروسہ ہے؟ اب پولیس والے تو کسی پر بھی جھوٹا الزام لگا کر اسے جیل کے اندر پھینک سکتے۔ کیا تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ وہ خائف ہوگی اور دائیں بائیں نظریں گھمانے لگی تھی۔ صرف میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا ہی ایسا سوچتی ہے، مگر فی الحال میں تمہارے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ تم کس حد تک سچ بولتی ہو۔ ہاں میں بھی ایسا ہی سوچتی ہوں، آپ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں، معصوم لوگوں کو جھوٹے کیس میں پھنساتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ کل تو میرے ساتھ فوٹو شاپ پر چل رہی ہو، وہاں پر جا کر ہم اس ویڈیو کو مل کر دیکھیں گے اور پتہ کروائیں گے کہ کس حد تک ریئل ہے اور کس حد تک فیک ہے۔ ویڈیو کا پتہ فوٹو شاپ پر جا کر کیسے چلے گا؟ اس نے اپنے چھوٹے سے دماغ کا استعمال کر کے ایک بہت ہی بڑا سوال پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تعصب سے اپنا سر نفی میں ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس بارے میں تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھ سے اتنا ضرور پتا ہے کہ اگر وہ ویڈیو سچی نکلی تو پھر تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا ہوگا۔ ہائے میرے اللہ، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بڑی جوانی میں جیل میں نہیں جا سکتی۔ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر شادی ہوگی تو کون سا فائدہ ہو جائے گا؟ کون سا مجھے میرا لیمن ہو مل جائے گا؟ ابھی یہ کون ہے؟ یہ میرا فیورٹ کورین ہیرو ہے اور میں اسے بہت محبت کرتی ہوں۔ شکل دیکھیے اپنی، تم جیسی شکل والوں کو صرف انکل شفیق ہی ملتے ہیں۔ ہاں آپ کی طرح۔ وہ بدلہ لیتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر تیمور چلا گیا تھا
اسے لگا تھا کہ وہ وہاں پر جا کر اسے ڈرائے گا، دھمکائے گا اور اسے اپنے کیے کا بدلہ لے گا، مگر یہ کیا، وہ تو کچھ بھی نہ کر پایا تھا۔ فلیٹ کی ڈپلیکیٹ چابی تو اس کے دوست کے پاس بھی تھی، وہی کی لے کر وہ اپنے فلیٹ میں واپس آیا تھا اور اب آرام سے بیڈ پر لیٹا اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اچھا خاصا میچور بندہ تھا۔ دن تک تو وہ لڑکی اسے شدید زہر لگ رہی تھی، مگر پھر اس کی بوکھلاہٹ، اس کا بھولا پن اور پھر اس کی خوبصورتی، وہ اپنے آپ کو اس میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ خود کو سنبھالو تم، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے بے اختیار اپنے چہرے کو تھپکا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ حویلی سے کال آ رہی تھی، اس کے بابا کا نمبر تھا۔ کیا تم اس لڑکی سے ملے ہو؟ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ ہاں، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ وہ تمہیں کیسی لگی ہے؟ عام لڑکیوں کی طرح ہی ہے، فضول باتیں مت کرو، مجھے صاف صاف بتاؤ کیا تمہیں وہ لڑکی پسند ہے؟ ویسے بھی نکاح ہو چکا ہے، اب میری پسند اور ناپسند سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کندھے جھکا دیے تھے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ تم نے بہت ہی عقلمندانہ جواب دیا۔ اگر تم یہ نہ بولنے تو میں بول دیتا۔ خیر، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کو، اسی وجہ سے ایڈوانس میں ہی آپ کی بات میں نے کہہ دی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں بہت جلدی تمہاری اس کے ساتھ رخصتی کروا رہا ہوں، لیکن ابھی تو اس کی FSC کر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خود جو مرضی کہہ لے، میری بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس نے غصے سے موبائل سیٹ پر پھینکا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے چند ہی لمحوں میں اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اگلے 2 دن اس کے لیے بہت زیادہ ہیکٹک ہونے والے تھے۔ 2 دنوں کے بعد اس نے اخبار اٹھایا تو وہاں پر اپنی تصویر کو دیکھ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی تصویر کے ساتھ ساتھ اس کی ساری ڈیٹیل، اس کے فلیٹ کا ایڈریس، اس کا نمبر، سب کچھ لکھا ہوا تھا، اور اوپر ایک بڑے سے بولڈ ہنسوں میں لکھا ہوا تھا، رشتہ برائے ضرورت۔ اس نے اپنی آنکھیں بے ساختہ مسلی تھی، مگر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا تھا، سب کچھ ویسے کا ویسا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چٹکی کاٹی، مگر وہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ کسی نے اخبار میں اس کے لیے رشتہ برائے ضرورت کا اشتہار لگایا تھا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا۔ اسی جونیئر آفیسر کی کال آ رہی تھی۔ جونیئر آفیسر کے نمبر سے بھی کئی زیادہ کالز لگی ہوئی تھی۔ جانتا تھا کہ وہ سب لوگ اسے اسی بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ اس کی فیلڈ کے جتنے بھی لوگ تھے سب کا ایک ہی معمول تھا کہ وہ صبح اٹھ کر اخبار پڑھتے تھے۔ اور تیمور، جہاں تک مجھے پتہ ہے تمہاری تو شادی ہو گئی ہے، پھر اخبار میں اشتہار لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آفیسر نے مسکراتی ہوئی آواز میں اس سے سوال کیا تھا۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ سر، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کی شرارت ہے، مگر مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا۔ دیکھو، اگر تم واقعی میں کسی اچھی جگہ میں رشتہ کرنا چاہتے ہو تو تم مجھے کہہ سکتے ہو، میں تمہارے لیے لڑکیوں کی لائن۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آلریڈی میرڈ ہوں۔ کسی نے شرارت کی ہے، میں بہت جلدی اس کو ڈھونڈ نکالوں گا، اور پھر جو سزا میں اس کو دوں گا نا، وہ ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گی۔ ویسے جس نے بھی یہ کام کیا نا، وہ بڑا جگرے والا تھا، یا پھر اسے تمہارے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ خیر، آپ نے اس کے لیے دعاؤں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا، میں اس کی قبر پر فاتحہ پڑھ لوں گا۔ وہ تیمور کی پرسنالٹی سے واقف تھے، اسی وجہ سے یہ بات کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ ہیلو بگ برو، کیسے ہو تم؟ مجھے سر کہہ کر پکارا کرو، لیکن ابھی تو ڈیوٹی ٹائمنگ نہیں ہے، ابھی تو آپ میرے کزن ہیں، اور میں آپ کو بگ برو کہہ کر ہی پکاروں گا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ بولو، کس وجہ سے کال کی ہے؟ آپ سے کچھ ضروری سوالات پوچھنے تھے۔ بھائی، اگر آپ کو شادی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جب میں آپ سے پوچھ رہا تھا تو تب آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرے پاس اتنی پیاری پیاری بچیاں تھیں، میں کسی کو آپ کے ساتھ فضول باتیں مت کرو اور فون رکھو۔ وہ اس وقت شیو کر رہا تھا۔ کزن کے الفاظ سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا کٹ بھی لگ گیا تھا۔ یہ بھی الگ دکھ تھا جس نے اس وقت تک ختم نہیں ہونا تھا جب تک کہ کٹ کا نشان اس کے چہرے سے غائب نہ ہو جاتا۔ ایک ایک کر کے اسے اپنے سب کولیگز کی طرف سے کال وصول ہو رہی تھی۔ آخری کال اسے حویلی سے بابا جان کی آئی تھی۔ ہوشیار تو وہ غائب نہیں کروا سکا تھا، مگر اس آدمی کے بارے میں اس نے ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ اس کی امید کے عین مطابق یہ وہی شیطان لڑکی تھی جس کو آرام نہیں تھا، اس کی حویلی پہنچ چکا تھا۔ ماہین صاحبہ مطمئن ہو کر صبح اٹھی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ رشتہ ٹوٹ گیا ہوگا، اس کی امی خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ وہ کسی ایسے انسان کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے جو اس کے ساتھ ٹھڑکی ہو سکتا ہے۔ تیمور تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اماں کی بات سن کر وہ اپنی
الو جیسی آنکھیں پھیلا کر ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آپ تو بہت زیادہ کنزرویٹو ہوتی تھی۔ آپ تو کہتی تھی کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، تم لوگوں کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ تمہارا شوہر ہے، تم سے وہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جاؤ، جا کر سنو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو مشکوک انداز میں گھورتے ہوئے بول رہی تھی۔ آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج صبح کے وقت جو کارنامہ سر انجام دیا گیا نا، اس میں تمہارا ہاتھ ہے۔ اماں، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، میں نے ان کے رشتے کا اشتہار اخبار میں نہیں دیا ہے۔ آمنہ بیگم کو تو ساری باتیں کلیئر ہو چکی تھی۔ اسی وقت انہوں نے جوتا اٹھایا اور اس کے پیچھے بھاگی۔ اگر تو نے اشتہار نہیں دیا تو تجھے اس بارے میں معلوم کیسے ہے؟ کیا تو نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ مجھے تو پہلے پتا تھا کہ یہ تیری کی ہوئی شرارت ہے۔ تھوڑی سی شرم کو جب اپنے شوہر کا یوں اخباروں میں کون اشتہار دیتا ہے؟ کل کو اگر وہ کسی اور عورت کے پاس جائے گا تو ہی بیٹھ کر روئے گی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، میری در سے وہ 50 عورتوں کے پاس چلا جائے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر کی طرف بھاگی کہ سامنے سے آنے والے تیمور کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا گئے۔ اس نے پھر سے تیمور کی شرٹ پکڑی تھی، لیکن اس بار تیمور کی شرٹ پھٹی نہیں تھی۔ وہ ہلکا سے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، برانڈ کی شرٹ خریدی ہے میں نے، دیکھو پھٹی بھی نہیں۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی، گال تھے کہ لال اناری ہو گئے تھے۔ تیمور نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ مجھے تم سے کچھ سیریس بات کرنی ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ میری امی نے منع کیا ہے۔ اس نے جیسے ہی منمناتے ہوئے بہانہ بنایا تھا، اس کی امی کمرے سے باہر نکلی۔ میں اسے تمہارے پاس ہی بھیج رہی تھی، جو بات کرنی ہے کر لو اور کوئی بھی بے وقوفی مت کرنا۔ اپنے بیٹے کے کانوں میں جھکتی ہوئی اسے ہدایت کرتی وہاں سے چلی گئی۔ میری اماں کب اتنی ماڈرن ہو گئی ہے؟ تمہاری اماں ماڈرن نہیں ہے، بلکہ میں قابل اعتماد انسان ہوں۔ انہیں مجھ پر یقین ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے انہیں بعد میں افسوس کرنا پڑے۔ آپ کو کوئی زیادہ خود پر بھروسہ ہے؟ یہ بھروسہ ہر کسی کو اپنی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس کو لے کر بیٹھک میں داخل ہو گیا تھا۔ کئی بار پہلے بھی وہ اس حویلی میں آ چکا تھا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ بچپن میں اس کا جس لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا تھا وہ اسی حویلی میں رہتی ہے، مگر اس نے کبھی بھی جاننے کی خواہش نہیں کی تھی۔ جب اس کا نکاح ہوا تھا تب وہ اچھا خاصا سمجھدار بھی تھا، اور جب اس پر یہ سب کچھ آشکار ہوا تھا تو اس کے لیے ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل تو ہو رہا تھا، مگر ناممکن نہیں تھا۔ آپ بولیں، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تیمور نے اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ پلیز مجھے اس طرح سے نہ دیکھیں، میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ دوسروں کو کنفیوز کرتی ہیں، کبھی کبھار خود بھی ہو جاتی ہوں، اور اگر آپ جیسا ٹھرکی انسان سامنے بیٹھا ہوا ہو۔ اپنے نادر خیالات کا اظہار اس نے صرف اور صرف اپنے آپ سے کیا تھا، ورنہ اگر سامنے بیٹھے شخص کے منہ پر اس طرح کی بات کر دیتی تو اسی وقت اسے کھڑکی سے باہر دھکا دے دیتا۔ پھر اسپتال پہنچنے سے پہلے وہ ڈائریکٹ اوپر پہنچ جاتے۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے الو جیسی آنکھیں گول گول گھمائی تھی۔ نہیں تو میں تو کسی کو کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ نہیں، میں تم سے سیریس نوعیت پر پوچھ رہا ہوں، کیا تمہاری زندگی میں کوئی لڑکا ہے یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جسے تم پسند کرتی ہو اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ ایکسکیوز می مسٹر، آپ نے کیا مجھے اپنی طرح سمجھا ہوا ہے؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی تھی، جبکہ تیمور بھی تھوڑا سا گھبرا گیا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ دماغ نام کی چیز اس کے پاس موجود نہیں تھی کہ سوچ کر وہ تھوڑا سا عقلمند لوگوں کی طرح برتاؤ کرتی تو ان سے کسی بھی طرح کے ریاکشن کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ تو پھر تم نے میرا اشتہار اخبار میں کیوں دیا؟ آخر ایسی کیا وجہ جو تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہو؟ یہ سن کر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ کیونکہ مجھے آپ سے اس بارے میں بات نہیں کرنی ہے۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے لیے صرف یہی جاننا ضروری ہونا چاہیے، میں آپ کو وجہ بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاؤ گی تب تک میں بھی اس رشتے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور پھر آخرکار تمہیں میری بیوی بن کر میری حویلی میں آنا ہی ہوگا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ میں مر جاؤں گی مگر کبھی بھی آپ کی بیوی نہیں بنوں گی۔ اور ہاں، جہاں تک کسی اور لڑکے کا سوال ہے تو میں صرف ایک کورین اداکار کو پسند کرتی ہوں، اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور میرے دل میں ہے۔ تو پھر میرے لیے بھی جگہ بنا لو، کیونکہ بہت جلدی میں تمہارے دل میں دستک دینے والا ہوں۔ اس بار دروازہ کھولنا تم پر لازم ہو جائے گا۔ نہ جانے کیوں مگر تیمور کا دل سکون میں آ گیا تھا جب اس نے یہ کہا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسرا تیسرا لڑکا موجود نہیں ہے۔ جہاں تک اداکار کا سوال تھا تو ایک نارمل سی بات ہے، اس عمر میں لڑکیاں اس طرح کے خواب دیکھتی تھی
اور اداکاروں کو ہی اپنا کرش مان لیتی تھی، تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، اور یہ اسے پتہ تھا کہ کیسے اس نے اس اداکاروں کو بھی محترمہ کے دل سے باہر نکالنا ہے اور وہاں پر اپنی جگہ بنانی ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں تیمور کے ایک رانگ نمبر سے کال موصول ہوئی تھی۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو اسے محبت کا اظہار کر رہی تھی اور اسے ملنا چاہتی تھی۔ یہ کال ماہی نے اپنے ایک دوست کے ذریعے کروائی تھی۔ وہ چیک کرنا چاہتی تھی کہ تیمور کس طرح کا بندہ ہے، اور اگر وہ کوئی ایسی ویسی بات کرتا یا پھر کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا تو وہ فوراً سے ہی اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو شکایت لگاتی اور اس انسان سے جان چھڑوا لیتی۔ ماہین کو کہو کہ اگر دوبارہ اس نے مجھے کسی بھی نمبر سے کال کروائی تو اس کا نمبر ٹریس کر کے اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اسے بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دوں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس لڑکی نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ تیمور کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اس طرح کی کالوں کے مطلب کو نہ سمجھتا ہو۔ ماہین کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ تمہیں یہ بے وقوفی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا اچھا ہم اس کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ محترمہ، ہم اس کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اتنا ہینڈسم اور خوبصورت بندہ تو ہے، وہ جیسے آدمی کو حاصل کرنے کے لیے لڑکیاں مرتی ہیں، اور وہ تو تمہیں مفت میں مل گیا ہے۔ اس کی قدر کرو اور اپنا گھر بساؤ۔ مجھے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنا بیگ اٹھا کر تن فن کرتی ہوئی اپنے دوست کے گھر سے باہر نکلی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر پہنچی تو ایک کالے رنگ کی پراڈو اس کے پہلو میں آ کر رکی۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ دور سے دیکھا تو فرنٹ سیٹ پر تیمور بیٹھا ہوا تھا۔ آ کر گاڑی میں بیٹھو۔ اگر میں نہ بیٹھوں تو میں تمہیں زبردستی بٹھا دوں گا، اور تم میرے خلاف جا کر پولیس میں شکایت بھی نہیں لگا سکتی، کیونکہ میں خود بھی پولیس والا۔ وہ اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا اسے بہت زہر لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے سارے دانت توڑ ڈالے۔ وہ اسے نفرت تو نہیں کرتی تھی اور نہ اسے خار کھاتی تھی، لیکن جو کچھ ان دونوں کے درمیان پہلے دن ہوا تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ تیمور یہ شادی اس سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا، اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا چکا تھا۔ یہ صرف اس کی خام خیالی تھی۔ حقیقت اور یہ تھی کہ تیمور کو وہ نادان سی لڑکی اچھی لگنے لگی تھی، اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ ہاں، سچ تھا کہ شروع میں اس کے دل میں آیا تھا کہ اس لڑکی سے بدلہ لے گا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ یہی اس کے نکاح میں موجود ہے تو اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ آخر وہ اپنی بیوی سے کیسے بدلہ لے سکتا تھا؟ پورا راستہ یوں ہی خاموشی میں کٹ گیا۔ اسی خاموشی کو چیرنے کے لیے تیمور نے اسے راستے میں 2-3 کھانے پینے کی چیزیں لے کر دی تھی۔ تھینک یو کہے بغیر وہ ان چیزوں کو ہضم کر گئی تھی۔ اس کی گاڑی سے اترتے وقت بھی اس نے تیمور کو تھینک یو نہیں کہا تھا۔ دادا جان نے کچھ ہی دنوں میں اس کی رخصتی کا اعلان کیا تو اس نے پھر سے وویلا مچایا تھا، لیکن جب وہ رخصت ہو کر تیمور کے گھر آئی تو اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ اس دشمن جان کے دل میں اس کے لیے خار موجود نہیں تھی اور نہ ہی کسی طرح کی نفرت تھی۔ وہ تو اس کو پسند کرنے لگا تھا۔ شام کے وقت تیمور اسے سوچتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے تیمور نے آہستگی سے دروازہ لاک کیا۔ کمرے میں فیمیل پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی۔ بیڈ کی دوسری طرف الماری کھلی ہوئی تھی اور ماہین اس کے سامنے کھڑی اپنے کپڑے نکالنے میں مصروف تھی۔ وہ بھی حال ہی میں نہا کر نکلی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے اس کے سفید ریشمی تولیے پر گر رہے تھے، جس کے وجود کو گرد لپٹا ہوا تھا۔ بالوں کی نمی اور اس کی نزاکت نے کمرے کی فضا کو ایک الگ ہی سحر میں مبتلا کر دیا تھا۔ تیمور کے قدموں کی آہٹ سن کر ماہین کے ہاتھ تھم گئے۔ وہ پلٹی نہیں مگر اس کے کندھے معمولی سے لرز گئے۔ تیمور کی نظریں اس کے گیلے بالوں سے ہوتی ہوئی اس کے سراپے پر جھم گئی۔ اس نے الماری کا دروازہ بند کیا اور پھر آہستہ آہستہ ماہین کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ ماہین کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ تیمور نے ماہین کے بالکل پیچھے جا کر رک دیا۔ اس کی گرم سانسیں ماہین کے گردن کو چھو رہی تھی۔ ماہین نے اپنی انگلی سختی سے بند کر لی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ تیمور نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے گیلے بالوں کو لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی گردن پر انگلیوں کے پوروں سے ایک ہلکی سی لکیر کھینچی۔ ماہین کے منہ سے بے ساختہ ایک سسکی نکلی۔ تمہیں لگا تھا کہ تم مجھ سے بھاگ پاؤ گی ماہین؟ تیمور کی آواز میں خمار بھرا ہوا تھا جو محبت اور شدت میں بدل چکی تھی۔ ماہین نے مڑنے کی کوشش کی مگر تیمور کے مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد حمائل ہو چکے تھے۔ اس نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ماہین کا سر تیمور کے سینے سے جا لگا۔ اس کی دھڑکنیں زور سے تیمور کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ تیمور نے اسے اپنے بازوؤں میں قید کر لیا۔
اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ بہت انتظار کروایا تم نے مجھے، اور بہت تنگ بھی کیا ہے۔ تیمور نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ وہ لمحہ جیسے رک گیا تھا۔ تیمور کی نظریں اس کے لبوں پر مرکوز تھی۔ اس کے وجود کی گرمی مہین کو اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ اسے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بہت پیار سے مہین کے گال کو چھوا۔ اس کی انگلیاں نرمی سے اس کے گالوں پر پھر رہی تھی، جس سے مہین کے پورے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ تیمور نے بھاری اور دبی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں پتہ ہے مہین، تم نے مجھے کتنا تڑپایا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ مہین کی سانسیں رک گئی، اسے اپنی نظریں جھکا لی، لیکن تیمور نے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ اس کے لبوں کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانس سے مہین کے چہرے کو محسوس ہو رہی تھی۔ تیمور کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جیسے وہ اسے پوری طرح اپنا بنا لینا چاہتا ہو۔ مہین نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے نہیں پتا۔ تیمور نے ایک ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی انگلی سے مہین کے ہونٹوں کو چھوا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم سب جانتی ہو، اور یہی چیز تمہیں مجھ سے اور قریب کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ مہین کچھ اور کہتی، تیمور نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا ایک ہاتھ مہین کے بالوں میں الجھ گیا اور اس نے اس کے چہرے کو اپنی طرف جھکایا۔ تیمور نے اس کے ہونٹوں کو اتنی شدت سے چوما کہ جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لمس بہت گہرا اور جنون سے بھرا ہوا تھا۔ مہین کے ہاتھ بے خیالی میں تیمور کے کندھوں پر آ گئے۔ وہ اس کے لمس کی شدت کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ تیمور اسے اپنے وجود میں سمو لینے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے بوسوں میں ایک ایسا نشہ تھا جس نے مہین کے ہوش اڑا دیے تھے۔ پھر تیمور کے لب آہستہ سے مہین کے ہونٹوں سے ہٹ کر اس کی گردن کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں سے اپنی زبان کے لمس سے اسے بے حال کر دیا۔ مہین نے آنکھیں بند کر دی اور اپنی انگلیاں تیمور کے بالوں میں مزید زور سے دبا دی۔ تیمور اسے اپنی گرفت میں کیے ہوئے تھا۔ وہ مہین کو ہر لمحے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اب وہ صرف اس کی ہے۔ کمرے میں صرف ان کی تیز سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ تیمور کا ہاتھ آہستہ سے مہین کی کمر پر گھوما اور تولیے کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی حاکمیت تھی جس نے مہین کے جسم میں لرزہ طاری کر دیا۔ جیسے تیمور کی انگلیوں نے تولیے کی گرہ کو کھولا، مہین ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، لیکن تیمور نے اسے دیوار اور اپنے مضبوط جسم کے بیچ قید کر لیا۔ تیمور پلیز، مہین کی آواز اس کی تیز ہوتی ہوئی سانسوں میں کہیں دب گئی۔ تیمور نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان کے قریب جھک کر بھاری آواز میں سرگوشی کی، کہاں بھاگو گی مہین؟ آج کوئی راستہ نہیں ہے۔ مہین نے کانپتے ہوئے جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتی، بس مجھے تھوڑا سنبھلنے دے۔ تیمور نے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی، تمہاری دھڑکنیں جھوٹ نہیں بول رہی، تم ڈر نہیں رہی ہو، تم تو اس لمحے کی منتظر ہو۔ تولیے کی گرہ اب کھل چکی تھی اور مہین اس کی گرفت میں بے بس تھی۔ تیمور اس پر جھکا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی جنونیت تھی جو مہین کے ہوش اڑا رہی تھی۔ تیمور نے سب سے پہلے اس کے برہنہ کندھوں کو اپنے لب سے نوازا۔ مہین کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ تیمور چھوڑ دو مجھے، میں نہیں سہ سکتی۔ تیمور نے اس کی سسکیوں کو نظر انداز کر کے اپنی توجہ اس کے سینے کی طرف مبذول کی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی دھڑکنوں کو مسلسل دباتا اور مسلتا رہا۔ تیمور نے اپنی زبان کے لمس سے ان دھڑکنوں کو محسوس کیا اور پھر بڑے جنون سے ان پر اپنے نشان چھوڑنے لگا۔ اس کے دانتوں کی ہلکی سی چبھن مہین کے جسم میں بجلی کی لہریں دوڑا رہی تھی۔ پھر تیمور کی توجہ اس کی گردن کی طرف ہوئی۔ اس نے وہاں اپنی گرم سانسیں چھوڑی جس سے مہین کا پورا جسم کمان کی طرح تن گیا۔ تیمور نے گردن کے ہر گوشے کو چوما اور کاٹا۔ مہین کے منہ سے نکلی ہوئی ہر سسکی تیمور کی جنونیت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ تیمور کا ہاتھ نیچے کی طرف سرکنے لگا، اس کی رانوں پر اپنے مضبوط ہاتھوں سے پھیرنے لگا، جس سے مہین کی سسکیاں چیخوں میں بدلنے لگی۔ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ تیمور نے اسے ایک طرف کروٹ پر لٹا دیا تاکہ وہ اس کی کمر کی لکیروں کو محسوس کر سکے۔ اس نے مہین کی کمر پر اپنے ہاتھوں سے لمس چھوڑا۔ اس کی انگلیاں اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف اتری۔ مہین کا جسم اس لمس سے کسی مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ وہ منتیں کر رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن تیمور کا جنون اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ نہیں سن رہا تھا۔ کمرے میں صرف مہین کی تڑپ اور تیمور کی گہری سانسیں تھیں۔ اس کی کمر کو دباتا، اسے چومتا، اس کے وجود کو اپنے کنٹرول میں لیتا جا رہا تھا۔ مہین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو درد کے نہیں بلکہ شدت کے تھے
جو تیمور نے اس کے اندر بیدار کر دی تھی۔ تم میری ہو، صرف میری، تیمور نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ مائی نے اپنی گردن پیچھے کی طرف جھکا دی۔ اس کی سسکیاں اب لذت میں بدل چکی تھی، جو تیمور کے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں جب کھڑکی سے چھن کر اندر آئی تو معین کی آنکھ کھلی۔ اس کے پورے جسم میں ایک عجیب سی تھکن اور درد تھا، جسے گزری رات کی شدت کی یاد دلا رہا تھا۔ جیسے اسے کل رات کی تمام باتیں، تیمور کا جنون، اس کا بے پناہ پیار یاد آیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ گھبرا کر بیڈ پر سیدھی بیٹھ گئی۔ اس کا انداز کل رات والی شوخ اور لڑاکا مہین جیسا بالکل نہیں تھا۔ اب وہ ایک سمٹی ہوئی، شرمیلی اور حیا میں ڈوبی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری، لیکن اس کی لڑکڑاہٹ نے اس کی کیفیت ظاہر کر دی تھی۔ ابھی وہ سنبھل ہی رہی تھی کہ تیمور کی آنکھ کھل گئی۔ جیسی دونوں کی نظریں ملی، معین کے حواس جواب دے گئے۔ وہ تیمور کی گہری فاتحانہ نظروں کا سامنا نہ کر سکی اور شرم کے مارے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے گالوں پر گہری لالی پھیل گئی۔ تیمور بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اسے نئی شرمیلی کیفیت میں دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی معنی خیزی تھی جس سے معین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموشی سے الماری کی طرف بھاگی۔ اس کے قدموں میں وہ پہلی والی تیزی نہیں تھی، بلکہ ہچکچاہٹ تھی۔ وہ اپنے تیمور کی ملکیت تھی اور یہ احساس اس کے دل کو مزید نرم کر رہا تھا۔ پورا دن تیمور اس کو تنگ کرتا رہا تھا اور وہ بہت سے گھبراتی چھپتی رہی تھی، لیکن جانتی تھی وہ یہ سب کچھ زیادہ دیر تک نہیں کر پائے گی۔ بالآخر اسے اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا اور تیمور کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے لیے اس نے اگلے کچھ دنوں میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ وہ ابھی بھی اس سے شرماتی تھی، لیکن اب پہلے کی طرح گھبراتی نہیں تھی۔ تیمور اس کو لے کر اسلام آباد میں اپنے سرکاری بنگلے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ تیمور نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ شہر بلا لیا تھا۔ پھر جب اس کا مشن کمپلیٹ ہوا تو اس نے نوکری چھوڑ دی تھی اور گاؤں میں آ کر سرداری سنبھال لی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ پورے گاؤں کی سردارنی بن گئی تھی۔ کبھی کبھار وہ بڑے مزے سے اپنی سہیلیوں کو اور اپنی کزنوں کو کالز کر کے چلاتی تھی، جبکہ تیمور اس کی باتیں سن کر محض مسکرا دیتا تھا۔ پہلے جو باتوں سے فضول لگتی تھی، وہی باتیں اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اسے کبھی کسی سے محبت ہوگی، مگر اس سے محبت ہو چکی تھی۔ آمنہ بیگم بھی خوش تھی کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں بس گئی تھی۔ پڑھائی سے تو محترمہ کو ویسے بھی دلچسپی نہیں تھی۔ شادی کر کے تو اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ چلو پڑھائی سے تو جان چھوٹی، ایک مسئلہ تو کم ہوا۔ شادی کے ابتدائی سالوں میں جب مہینے سردانی بن کر سفر روب جمانا شروع کیا تو اسے لگتا تھا کہ زندگی بس یہی ہے، آرام، سکون اور شوہر کی توجہ۔ لیکن یہ سکون زیادہ دن قائم نہ رہ سکا۔ شادی کے 2 سال بعد جب اس کی زندگی میں جڑواں بچوں زیان اور زویا کی آمد ہوئی تو معین کی دنیا جیسے یکسر بدل گئی۔ جہاں پہلے گھر میں پرسکون خاموشی اور نفاست رہتی تھی، وہاں ہر وقت کھلونے بکھرے رہتے، فیڈر کی بو آتی اور ہر کونے سے بچوں کے رونے کی آوازیں گونجتی۔ معین جو کبھی اپنی ذات پر گھنٹوں لگاتی تھی، اب اسے بال بنانے تک کی فرصت نہ ملتی۔ تھکن اور نیند کی کمی نے اس کے مزاج میں ایک چڑچڑاہٹ سی پیدا کر دی تھی۔ ایک اتوار کی دوپہر جب باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور موسم بے حد حسین تھا، تیمور نے سوچا کہ چائے کا ایک کپ سکون سے پیا جائے، لیکن معین بکھرے ہوئے بالوں اور تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ ایک ہاتھ میں فیڈر اور دوسرے میں ڈائپر پکڑی صوفے پر ڈھیر تھی۔ تیمور کو دیکھتے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ تپ کر بولی، تیمور ذرا دیکھیے ان اپنے شاہکاروں کو، میری تو جیسے زندگی ہی ختم ہو گئی ہے، نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا، سارا دن بس یہی دھمال مچی رہتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے سارے کام خود کیا کرتی تھی۔ تیمور نے صوفے پر پڑے کھلونوں کو ایک طرف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، ارے معین، بچے ہی تو ہیں، کھیل رہے ہیں، تم اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ معین نے ایک گہری اور مایوس کن سانس بھری، اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور ہمیشہ کی طرح چڑھتے ہوئے وہ جملہ بولا جو اب اس کا تکیہ کلام بن چکا تھا، اسے اچھا تھا میں پڑھ ہی لیتی، کاش اس وقت بے وقوفی نہ کرتی اور اپنی ڈگری پوری کر لیتی، کم از کم اس پاگل خانے سے تو دور رہتی۔
तैमूर के लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उभर आई। अब उसके इन शिकवों को बिल्कुल बुरा नहीं मानता था, बल्कि उसे तो अब माहीन की इन बातों की आदत सी हो गई थी। वो जानता था कि उसकी बीवी बहुत अच्छी है, बस वक्ती थकन उसे ये सब कुछ कहलवाती है। माहीन सोफे पर बैठी बच्चों को देखने लगी जो अब हंस रहे थे। उसे सोचा कि वो सचमुच किसी हाल में खुश नहीं रह सकती थी। जब पढ़ती थी तो कहती थी कि शादी करके सुकून पाऊंगी, और जब अल्लाह ने इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है तो पढ़ाई याद आ रही है। तैमूर चाय के 2 कप लिए वापस आया, एक कप महीन की तरफ बढ़ाया और नरमी से बोला, चाय पियो महीन बेगम, और सोचो, अगर तुम पढ़ रही होती तो इन 2 शरारती फरिश्तों को इतने प्यार से कौन संभालता। माहीन ने चाय का घूंट लिया, तैमूर की मोहब्बत भरी नज़रों को देखा और उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट ने बता दिया कि वो जितनी भी शिकायतें कर ले, अपनी इस छोटी सी दुनिया से बेपनाह मोहब्बत करती है। तो डियर प्यारे नाज़रीन, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग सा नॉवल। मज़ीद अगर आप ऐसे ही नॉवल हमारे चैनल पर डेली सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।